اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر دو طرح کے ہیں، ایک تو دائمی ہیں جو کفار اور نافرمان لوگوں کو ملے گا، اور دوسرا عارضی ہے جو ان گنہگاروں کو دیا جائے گا جن کے جرم خفیف ہوں گے یعنی کہ کم ہوں گے، اور ایک وقت مقررہ کے بعد ان کا عذاب ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن قاضی ابو یعلی فرماتے ہیں کہ عذاب قبر چونکہ دنیا ہی کا ایک حصہ ہے، اس لیے اس کا منقطع ہونا ضروری ہے۔ جس طرح دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، اسی طرح عذاب قبر بھی ایک دن ختم کر دیا جائے گا، لیکن یہ کب ختم ہوگا اس کا علم کسی انسان کو نہیں۔ غرض یہ کہ ہر انسان کو اس کے اعمال بد کے مطابق عذاب ہوتا ہے۔ عذاب قبر کے چند واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی بات سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ تنبیہ الغافلین میں تحریر ہے کہ یہ ثابت قدمی اور مضبوطی ایک مخلص مومن اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے کو تین مواقع پر نصیب ہوگی۔ نمبر ایک، ملک الموت کو دیکھنے کے وقت، نمبر دو، منکر نکیر کے سوالات کے وقت، نمبر تین، قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت، اور ایک قول کے مطابق یہ ثابت قدمی چار مواقع پر نصیب ہوگی۔ نمبر ایک، موت کے وقت، نمبر دو، قبر میں، نمبر تین، قیامت کے دن حساب کے وقت، اور نمبر چار، پل صراط پر گزرتے وقت۔ عذاب قبر سے نجات حاصل کرنے کے چند اسباب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تنبیہ الغافلین میں تحریر ہے کہ جو شخص عذاب قبر سے نجات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ چار چیزوں کی پابندی کرے اور چار چیزوں سے پرہیز کرے۔ پہلی چار چیزیں جن کی پابندی کرنی چاہیے، نمبر ایک، نماز کی پابندی، نمبر دو، صدقہ و خیرات کی پابندی، نمبر تین، قرآن پاک کی تلاوت، اور نمبر چار، تسبیحات کی کثرت۔ یہ چار چیزیں قبر کو منور اور وسیع کرتی ہیں۔ مندرجہ ذیل چار چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو عذاب قبر کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر ایک، جھوٹ نہ بولے، نمبر دو، خیانت نہ کرے، نمبر تین، چغل خوری سے پرہیز کرے، نمبر چار، پیشاب کے چھینٹوں سے بچے اور بعد میں استنجا ضرور کرے۔ کتاب الروح میں ذو الصفا کا ایک قبر کا واقعہ تحریر ہے۔ عبد الحمید بن محمود بیان کرتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ان کے پاس کچھ لوگوں نے آ کر کہا، ہم حج کو جا رہے تھے کہ راستہ میں ہمارا ایک ساتھی ذو الصفا فوت ہو گیا۔ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور قبر کھودی۔ جب قبر تیار ہو گئی تو ایک سیاہ سانپ قبر سے نمودار ہوا۔ پھر وہاں سے ہٹ کر ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی سانپ قبر میں آ گیا اور قبر کو گھیر لیا۔ پھر تیسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی سانپ نمودار ہو گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ اس کا عمل ہے جسے وہ کرتا رہا ہے، جاؤ اسے کسی قبر میں بھی رکھ دو، اللہ کی قسم اگر تمام زمین بھی کھود ڈالو گے تو سب جگہ یہی سانپ پاؤ گے۔ آخر کار ہم نے اسے ایک قبر میں دفن کیا اور حج سے واپس آ کر اس کا سامان اس کے گھر دے دیا اور اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کرتا تھا؟ بیوی نے کہا، گندم کی تجارت کرتا تھا، روزانہ حسب ضرورت گندم لیتا اور پھر اس میں اتنا ہی بھوسا اور مٹی بھر کر ملا کر فروخت کر دیتا تھا۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ خیانت کرنا بھی عذاب قبر کا باعث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے قریب سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قبروں کے مردے عذاب میں مبتلا ہیں۔ ان میں ایک شخص پیشاب کرتے وقت بے احتیاطی کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ لی اور اس کے دو حصے کیے اور ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر گاڑ دیا اور فرمایا، جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی اللہ کی تسبیح کرتی رہیں گی، اس وقت تک عذاب میں کمی رہے گی۔ عذاب قبر غیبت، چغل خوری اور پیشاب کرتے وقت استنجا نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا ضرور کریں۔